من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام علماء کرام، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ نور الاسلام محمدی حفظہ اللہ وتولی، سمدہ اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ نے مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء کرام سے آپ نے خطاب سماعت فرمایا. دکتور منصور المدنی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے خطاب سنا، شیخ مزمل الحق مدنی سے بھی آپ نے خطاب سنا، اور ان کے علاوہ اور بھی خطبہ سے آپ نے تقریریں سنی، اور اب مجھے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی روشنی میں آج ہماری جو گفتگو ہوگی آپ کے سامنے، وہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم مسلمان کیا کریں. سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں ہم اور آپ کی یہ فتنہ ہے کیا چیز، فتنہ کس کو کہا جاتا ہے. قرآن میں کئی جگہ پہ آپ کو فتنے کا لفظ ملے گا، حدیثوں کے اندر کئی جگہوں پہ آپ کو فتنے کا ورڈ ملے گا. فتنہ کے معنی ہوتے ہیں آزمانا، چیک کرنا، امتحان لینا. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کسی سونا یا چاندی کو اگر چیک کرنا ہو تو سونے اور چاندی کو بھٹی میں رکھ کر کے جب اس کو تپایا جائے تو اس کے بعد تب سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ سونا کتنا اوریجنل ہے، کتنا ڈپلیکیٹ ہے. ایک مسلمان کو جب تک آزمایا نہیں جا سکتا، نہیں آزمایا جائے گا، تب تک اس کے ایمان کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا یہ اپنے ایمان کا کتنا پکا اور کتنا سچا ہے. مومنوں کی آزمائش ہر حال میں ہوگی، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں ہی کو آزماتا ہے. اور ایمان کو چیک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فتنوں کو، بے شمار آزمائشوں کو اس دنیا کے اندر نازل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی اکرم کہتے ہیں او میرے صحابہ حل ترون مارا، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہی ہے، او میرے صحابہ کیا تمہیں وہ نظر آ رہی ہے؟ حل ترون مارا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی وہ چیز دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول ہمیں تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں انی ارا خلال بیوتکم مواقع الفتن، انی ارا
خلال بیوتکم، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر مواقع الفتن کا مواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر بارش کی بوندوں کی طرح تمہارے گھروں کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں، اور اتنے فتنے کہ ان فتنوں کو تم روک نہیں پا رہے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام کائنات رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ فتنے داخل ہو رہے ہیں تمہارے گھر کے اندر۔ اور کہیں آپ نے فرمایا ایک زمانہ، ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایسا زمانہ آئے گا بادروا بالاعمال فتنہ، اے مومنو، اے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان لانے والوں، آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح، دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دینے والوں، آخرت کی فکر کرنے والوں، نیکیوں میں جلدی کر لو، اچھے اعمال کر لو، تقوی والا کام کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ تم فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ دور ایسا آئے گا، زمانہ ایسا آئے گا، وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس زمانے کے اندر ایک مسلمان، ایک مومن، رات میں تو مومن ہوگا، رات میں تو مسلمان ہوگا، رات میں تو ایمان والا ہوگا، لیکن جیسے صبح کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مومنا، رات کی تاریکی صبح کی کرنوں سے وہ تو مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی ایسا کام کر گزر جائے گا جس کی وجہ سے وہ کافر بن جائے گا، یا پھر شام کو وہ مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ آج دیکھیے ہمارے زمانے میں کتنے فتنے ہیں، ایک ایک فتنے کو اگر بولا جائے تو کتنے گھنٹے گزر جائیں گے وہ بول نہیں سکتا ہوں، بہت سارے فتنے۔ ابھی سب سے بڑا جو فتنہ ابھی چل نکلا ہے یہ شرک و بدعت کا فتنہ، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، شرک و بدعت کا فتنہ، یہ کتنا بڑا فتنہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے۔ ایک اہل حدیث گھرانے کا یہ معاملہ ہے، اہل حدیث گھرانے کا، شرک و بدعت کا فتنہ اتنا زیادہ ہے، اور شرک میں اس طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، توحید کے اندر اتنی زیادہ کمیاں آ گئی ہیں۔ آج یہ مسلمان بھی ہم دو اور ہمارے دو کے نعرے یہ بھی لگا رہے ہیں، شادی ہونے کے بعد 2-4 سال کے بعد بچے دانے کو ختم کرنے کی سازش میں یہ بھی لگ گئے ہیں، اور بچے دانے کو ختم کر کے یہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ کون بچے کو پالے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا۔ اللہ کی ذات کے اوپر آج مسلمانوں کو بھی بھروسہ نہ رہا، آج شرکن کے اندر یہ بھی مبتلا ہو گیا۔ 8-10 سال تک اگر بچہ نہ ہوا تو یہ بھی چلا گیا باباؤں کے پاس، یہ بھی چلا گیا قبروں کے پاس، یہ بھی چلا گیا مزاروں کے پاس، یہ بھی چلا گیا پنڈتوں کے پاس، وہاں جا کر کے چندری اور چادریں چڑھا کر کے یہ بھی غیروں سے مانگنے لگا۔ میرے بھائیوں، یہ شرک کا فتنہ ہمارے سماج اور مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ اسی شرک سے بچنے کے لیے اور اسی شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں لاکھوں کی تعداد میں رشیوں کو، منیوں کو، پیغمبروں کو اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے رسولوں کو، پیغمبروں کو، رشیوں کو، منیوں کو اگر دنیا کے اندر بھیجا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو بتا دیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں صرف کھانے کے لیے نہیں، انجوائے کرنے کے لیے نہیں، مستی کرنے کے لیے نہیں، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے نہیں، تمہیں گاڑیاں خریدنے کے لیے نہیں، تمہیں بہت زیادہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آئے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھانا الگ سی بات ہے، پیسہ جمع کرنا الگ سی بات ہے، گھر بنانا الگ سی بات ہے، بچوں کی تربیت ایک الگ سی بات ہے، لیکن میرے بندو کہیں ان چکروں میں پڑ کر کے تم میری عبادت ہی بھول
بھول جاؤ، اللہ کی عبادت کرنا بھول جاؤ، اس سے بڑھ کر کے بیوقوفی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے فتنے میں مبتلا ہونا اور کوئی فتنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت ہی سے روک دے۔ آج شرک کا فتنہ ہے، توحید کا فتنہ ہے ہمارے زمانے کے اندر۔ آج مسلمانوں کے یہاں دیکھیے توحید کہاں ہے؟ ہمارے سماج کے اندر توحید کی کمی ہے۔ بچے کو تعویذ یہاں بھی لٹکایا جاتا ہے، آج دھاگے باندھے جاتے ہیں۔ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے، اہل حدیث کا بچہ ہے، اچھا تعویذ باندھا ہوا ہے، دھاگا باندھا ہوا، کیوں؟ ڈائن سے بچے گا، بھوت سے بچے گا۔ اب غور کرو مسلمانوں، جو اللہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کی رکھوالی کرنے والا ہے، جو تمام مچھلیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، مچھلیوں کے پیٹ کے اندر جتنے انڈے ہیں ان تمام انڈوں کی جانکاری رکھنے والا ہے، جو رحم مادر میں ایک بچہ 8-9 مہینے تک رہتا ہے اور اس بچے کی رکھوالی اور حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اب وہ بچہ رحم مادر سے باہر نکلتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اس بچے کی رکھوالی کرے، اس بچے کی حفاظت کرے؟ اپنے اپنے بچوں کی گردنوں پہ تعویذ ڈالنے والوں، دھاگا ڈالنے والوں، ٹیکا لگانے والوں، کبھی کبھی عقیدے کی درستگی تو کر لو۔ تم تو اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہو، تم تو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا سمجھتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو کہ تمہارا عقیدہ کتنا گڑبڑ ہو چکا ہے۔ تم اللہ کے ذات کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو۔ ایک صحابی رسول بخاری کے الفاظ نبی اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے ایو الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایک انسان وہ گناہ کرے تو اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا پاپ ہوگا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہوگا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ نبی نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی، سب سے بڑا گناہ جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لوں، تاکہ اپنے آپ کو اس پاپ سے میں بچا لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ ہے سب سے بڑا پاپ، یہ ہے سب سے بڑا گناہ، یہ ہے ان تجعل للہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو تم پارٹنر بنا لو، کسی کو تم کسی کے ذات کے اوپر تم توکل کر لو۔ یہ بھی بیٹا بیٹی دیتا ہے، وہ بھی بیٹا بیٹی دیتا ہے، برکت یہ بھی دیتا، برکت وہ بھی دیتا ہے، گھر کے اندر اس کی وجہ سے برکت ہے، اس کی وجہ سے عزت ملتی ہے، اس کی وجہ سے ذلت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بیٹا بیٹی دینے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن تو چیخ چیخ کر کے آج بھی بتا رہا ہے، عزت و ذلت کا مالک وہی اللہ ہے، وہی ہے جو تمہیں عزت کرتا ہے، وہی ہے جو تمہیں عزت سے نوازتا ہے، وہی ہے جو تمہیں ذلیل بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہی اللہ ہے جو تمہیں کرسیوں پہ براجمان کرتا ہے۔